अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, सामने वाला हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है। हम अपनी जगह ठीक भी होते हैं, लेकिन ठीक होने के बावजूद हमारी कुछ ऐसी हरकतें, हमारी कुछ ऐसी आदतें जो हमें गलत साबित कर देती हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं आदतों की वजह से हम ठीक होने के बावजूद भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारी तालीम हमारे काम नहीं आती। हमारी जितनी भी अच्छी तालीम होगी, जितना भी हम सब का ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे अपने ही रिश्ते। अच्छा, इन आदतों का सबसे ज़्यादा नुकसान हमें शादी के बाद होता है। शादी से पहले तो क्या घर की लाडली है, या ये तो क्या अपनी फूफो पे चली गई है, इसकी तो आदत है, इससे गलत बात बर्दाश्त तो नहीं होती, ये वो करके ना इग्नोर कर देती है। हमारी यही आदतें, लेकिन यही आदतें जब हम शादी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं, तब हमें नुकसान होता है। तब हमारे रिश्ते जो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ससुराल में हम अपनी जगह नहीं बना सकते, या हम शोहर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। हमारा शोहर भी हमसे बदज़न हो जाता है। तो कौन सी ऐसी आदतें हैं, वही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल सुनिएगा। और इसके बाद अगर आपके अंदर भी ये आते हैं तो प्लीज़ इन आदतों को ख़त्म कर दें। ये आपकी अपनी ही ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से, और आपके इतने ज़्यादा प्यार की वजह से आज की वीडियो में हमने कुछ पार्सल मंगवाए थे, वही आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम और आप एक फैमिली की तरह रह सकें। अच्छा यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रोज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी होती है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिसकी वजह से शादी के बाद हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये वही बात है कि शादी से पहले ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, या कुछ ना कुछ इन चीज़ों को ही, ना आदतों को नाम देकर, इन हरकतों का नाम देकर इग्नोर कर दिया जाता है। हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया जाता, लेकिन यही हरकतें, यही आदतें जब हम शादी के बाद कंटिन्यू रखते हैं, तो वही रिश्ते जो होते हैं ना हमारे अपने, जिनको हम अपना कहते हैं, अपना समझते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आप अक्सर ये बात सोचती होंगी कि मैं तो घर के काम भी करती हूँ, मैं घर वालों का ख्याल भी रखती हूँ, मैं अपने शौहर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ, इसके कहने से पहले मैं वो काम कर देती हूँ, तो लेकिन इसके बावजूद भी मेरा शौहर मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात को समझता नहीं है, मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, आपकी सिर्फ एक आदत, फ़ौरन से जवाब देना। ये भी नहीं देखना कि सामने वाले की बात मुकम्मल हुई है कि नहीं हुई, सामने वाला क्या कहना चाह रहा था, ये भी नहीं दोबारा पूछने की ज़हमत करनी। हो सकता है कि जो मैं समझ रही हूँ वो बात ना हो, इस तरीके से बात ना हो, फ़ौरन से जवाब दे देना। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, बहुत से ऐसे रिलेशन होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ खामोशी का मुजाहरा करने की ज़रूरत होती है, खामोश रह के सामने वाले की बात सुनने की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फ़ौरन से पलट के जवाब दे दिया जाता है। जो बात खामोशी से एक ही लम्हे में ख़त्म होने वाली थी, वही बात फिर दिनों पे चलती है और मार कटाई तक पहुंच जाती है। यहाँ पे ना मैं आपको अपनी अम्मी की एग्जाम्पल दूँगी। मेरे अब्बू को जब भी गुस्सा आता था ना, तो मेरी अम्मी वहाँ पे खामोश रहती थी। हमें लगना कि अम्मी को बोलना चाहिए, अम्मी को बताना चाहिए कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। हमने बोलना भी अम्मी को, अम्मी ने कहना कि नहीं अभी आप लोग चुप रहें, अपना अपना काम करें। अब्बू ने बोलना, चीखना, चुप कर जाना। इसके बाद फिर अम्मी ने जब पास बैठना, खाना देना, पानी देना, इसके बाद फिर अम्मी ने बताना कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, तो वो बात ख़त्म हो जानी थी। आज तक हमने नहीं देखा कि हमारे अब्बू ने अम्मी पे हाथ उठाया हो, क्योंकि अम्मी ने कभी ये नौबत ही नहीं आने दी। जब भी कभी आपको गुस्सा आना किसी ऐसे वहाँ पे अम्मी की मिस्टेक भी ना होनी, हमारी भी ना होनी, लेकिन अम्मी ने हमें भी यही हुक्म देना कि आपने खामोश रहना है, नहीं बताना है कि अब्बू को ऐसे नहीं ऐसे बात हुई थी। यही चीज़ अम्मी मेरे भाइयों के साथ भी करती थी। जब भाइयों को किसी भी चीज़ पे गुस्सा आना, का कुछ भी होना, अम्मी ने हमें भी खामोश रहने का बोलना और ख़ुद भी खामोश रहना। और यही चीज़ जब मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अप्लाई की, तो मुझे समझ आई कि वाकई जब मर्द को गुस्सा आया हो ना, तो इससे बहस नहीं करनी चाहिए,
اس کو پلٹ کے فوراً سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ جب آپ پلٹ کے جواب دو گے نا تو وہ باتیں زیادہ لمبی ہونی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مرد انا کا دوسرا نام ہے، تو اس لیے اس کی انا تک نہیں پہنچنا چاہیے، وہاں پہ خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب غصہ ختم ہو بیٹھ کے بتانا چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہوئی تھی۔ اگر وہاں آپ بھی اپنی ایگو لے کے آؤ گے نا تو اپنی انا لے کے آؤ گے تو وہ باتیں زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے گھر میں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہاں پہ باپ ہے، بھائی ہے، چیخ بھی لیا، جواب بھی پلٹ کے دے دیا، فوراً سے بدتمیزی بھی کر لی۔ ہمارے وہ اپنے خون کے رشتے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری عادت، اس کی تو عادت ہے، اگنور کر دیتے ہیں، لیکن سسرال میں یہ چیزیں اگنور نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون چاہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہیں، تو کوشش کریں جب بھی آپ کے شوہر کو کسی بھی چیز پہ غصہ آیا ہے نا تو پلٹ کے جواب نہ دیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تب بھی خاموش رہیں، آزما کے دیکھ لیں۔ یقین کریں آپ نے اپنے ارد گرد نوٹ کیا ہوگا، کچھ شادی شدہ کپلز کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر ان کے درمیان میں کسی بھی چیز پہ بحث ہونے لگتی ہے تو دونوں برابری کرتے ہیں۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں نا تو اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کہ اگر شوہر چیخ رہا ہے تو بیوی اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخ رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمسائے بھی سنتے ہیں، آس پاس کے لوگ بھی سنتے ہیں، پھر کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے۔ بات جو ایک روم میں ختم ہونے والی تھی وہی بات 10 لوگوں کے بیچ میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ دونوں ہی ہار نہیں مانتے، دونوں کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بیوی کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ دیکھیں بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ اپنی ایگو کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک عورت کو ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے مرد کو اس طرح دبا دو، اس کی انا ختم کر دو گے نہ کہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کے گھر میں وہ ایک سٹینڈ لینے والا شخص جو ہے نا، آپ اس کو خود ہی ختم کر رہے ہو۔ اپنا جو آپ کا ایک محافظ تھا نا، آپ اس کو خود ہی دبا رہے ہو، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹا ثابت کر کے، اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچا کے، اس سے بحث کر کے کیا ہوگا، آپ نے ہار مانو گے تو رشتہ بچانے کے لیے وہ ہار مان لے گا، پھر کیا ہونا ہے، آپ کا جو محافظ تھا نا وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو جائے گا۔ دوسری جو عادت میں نے اکثر عورتوں میں نوٹ کی ہے، حاضر جواب بھی دیکھیں۔ حاضر جواب ہونا اچھی بات ہے، ایکٹیو ہونا اچھی بات ہے، لیکن بہت سی جگہ پہ حاضر جوابی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے رشتے اس چیز سے خراب تو نہیں ہو رہے، آپ کو تو لگنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی یار اس بندی نے تو بول اور حاضر جواب ہے، فوراً سے پلٹ کے جواب دے دیتی ہے، مجھے یہ جہالت لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت سی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پلٹ کر نہ بھی جواب دو گے تو کوئی بات نہیں، اگر سامنے والا آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، حاضر جوابی میں فوراً سے آپ نے بھی اس کو کسی چیز کا تانا دے دیا، اس کو جواب دے دیا، تو آپ خود بتائیں کہ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پھر کوئی فرق نہیں رہا نا۔ اس نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، آپ نے فوراً سے پلٹ کے اس کے ساتھ زیادتی کر دی اپنی حاضر جوابی سے، تو پھر آپ اور اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ خاموش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کا برہم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی خاموشی سے دوسروں کو شرمندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ خاموش رہ کے دیکھیں، 10 دفعہ خاموش رہ کے دیکھیں، یقین کریں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے گا۔ پلٹ کر جواب دو گے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر وہ عورتیں، وہ میری بہنیں جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی، اپنے شوہر سے اپنی بات نہیں منوا سکتی، ساری زندگی جی حضوری میں گزار دیتی ہیں۔ دیکھیں مردوں کو اتنی مظلوم عورتیں بھی نہیں پسند ہوتی، اس چیز کو بھی سمجھیں۔ یہ جو مظلومیت ہے نا، ہر وقت میں بیچاری میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں بیچاری میرے ساتھ سسرال والوں نے یہ کر دیا، میرے میکے والوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، مرد کو ایسی بیوقوف اور بیچاری عورتیں نہیں پسند ہوتی، آج کے زمانے میں تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں، اپنی بات منوانا سیکھیں۔ یہاں پہ میں بھی آپ کو اپنی اگزامپل دوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب چینل میں نے جب بنایا تھا تو میرا شوہر آسانی سے مان گئے تھے؟ 8 باتیں میں نے ان کی مانی اور 2 باتیں پھر میں نے اپنی منوائی، اور 2 باتیں وہ میں نے اپنی منوائی جو 8 باتوں پہ بھی بھاری تھی۔ تو اس لیے اپنی بات منوانا سیکھیں۔ اکثر میری بہنوں سے بات ہوتی ہے، آپی ہم تو نہیں ایسا کر سکتے، میرے شوہر تو نہیں مانیں گے، آپی وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی یہ جو وہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی ایک بات پر ٹھیک ہیں تو آپ لوگ اس کی 10 باتیں مان کے کس طرح اپنی ایک بات منوانی ہے، آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے۔ یہ آپ کو اتنی تو سمجھدار ہوشیار ہو جائے نا، آپ ہر چیز پہ
یہ بولے گے نا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہاں نہیں جا سکتی، مجھے اجازت نہیں ملے گی، تو مطلب آپ خود کو ہی دبا رہے ہو۔ جب آپ خود کو دبا رہے ہو تو آپ سامنے والے کو اجازت دے رہے ہو کہ وہ بھی آپ کو دبائے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ آپ کی زندگی ہے، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں، اپنے رشتوں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن دیکھیں اگر آپ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے تو اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں، اس چیز کے لیے کہ یہ آپ کا حق ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، فرض کریں کہ آپ کوئی سلائی آتی ہے، آپ سلائی کر سکتی ہیں، آپ کے گھر میں پرمیشن اس چیز کی نہیں دے رہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری بہو ہماری شریکے کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرے، یا یہ کوئی تک تو نہیں بنتا، پھر آپ کو اس چیز پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے ان کو کہ دیکھیں ایسے نہیں آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی سوچیں۔ جب آپ کو ہی نہیں پتہ کہ آپ نے اپنی بات کس طرح رکھنی ہے تو سامنے والا کیسے مانے گا؟ پھر آپ کی بات نہیں تو یہ جو آپ کی اپنے ہی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے ریلیشن کو خراب کرتی ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ آپ وہی حرکتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مائکے میں یہ ٹھیک تھی وہی آپ سسرال میں بھی کنٹینیو رکھتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں آپ ہی اس چیز کا نقصان اٹھاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ گھر کے کام تو کرتی ہیں، آپ اپنے رشتوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے اندر ہی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کون سی ایسی عادتیں ہیں، وہ کون سی ایسی حرکتیں چند کی میں نے آپ سے بات کی، یا کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر بھی ہے تو ان کو ختم کر دے، اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھے، خود کو ہی اگنور مت کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کہتی ہوں کہ خود کو اگنور مت کریں۔ جب آپ لوگ خود کو اگنور کیا نا تو آپ کے آس پاس بھی لوگ آپ کو اگنور کریں گے، چاہے وہ آپ کا سکا ماں باپ ہیں، سکے بہن بھائی ہیں، شوہر ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، وہ بھی آپ کو اگنور کر دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔